بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر انگلش یونٹ کا جس کا یونٹ ہے 7، جس کا نام ہے ہبل، اس کی ٹرانسلیشن کا پارٹ ہم 6 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ The composition of the cosmos finally came into focus in the late 1990s and early into the first decade of the 21st century۔ یعنی کمپوزیشن، بناوٹ یا ترتیب، کاسمس کہتے ہیں کائنات کی ترتیب یا کائنات کی بناوٹ۔ فائنلی آخر کار came into معنی وجود میں آنا، بنی یا ہوئی، فوکسڈ معلوم یا توجہ، in the late 1990 یعنی کہ 1990 کی دہائی کے لیٹ آخر میں، یعنی کہ اسی ہبل کی وجہ سے ہمیں جو کائنات کی جو ترتیب ہے وہ معلوم ہوئی۔ کب؟ 1990 کے آخر میں، اور اینڈ ارلی شروعات میں، انٹو دا فرسٹ ڈیکیڈ دہائی کو کہتے ہیں آف دا 21st سینچری، یعنی 21ویں صدی کے دہائی کے اوائل یعنی شروع میں، اور 1990 عیسوی کے آخر میں ہمیں کائنات کی ترتیب کے بارے میں معلومات ہوئی کہ یہ کائنات کس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، 21st سینچری، اب یہ 2000 جو چل رہا ہے اس کو ہم 21ویں صدی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ شروع میں جو زیرو والی تھی نا، یعنی کہ 1 2 3 4 وہ ایسے پہلے تھی 99 تک، صحیح ہے نا، وہ پہلی صدی۔ اب 1 جو ہوگا، پھر 1000 جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر 100 وہ کیا ہو جائے گی؟ 2 سیکنڈ، یعنی ٹھیک ہے نا، دوسری صدی ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے، جو ابھی 21ویں صدی چل رہی ہے، صحیح ہے، یعنی 2000 والی 21ویں صدی کہا جاتا ہے۔ دا پارٹ آف دا یونیورس کائنات کا وہ حصہ، صحیح ہے، کائنات کا ایسا حصہ یا کائنات کا وہ حصہ ود وچ وی آر موسٹ، جس میں ہم سب سے زیادہ فیملی ویسے خاندان، جس کو خاندان کیا ہوتا ہے، جس کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، فیملیئر ہوتے ہیں، واقف ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل پلانٹ، سیارہ جس پر ہم رہتے ہیں، پلانٹ وہ ہوتے ہیں جس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ دوسری سے روشنی لیتے ہیں، یعنی کہ چاند ہو گیا، زمین ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یہ جو مرکری، یہ جو سارے ہم نے 8 9 سیارے جو پڑے ہیں، ٹھیک ہے، پلوٹو کا اگر ملائے تو 9 بنتے ہیں، تو یہ سیارے کیا ہو جاتے ہیں، اسی کو ہم پلانٹ کہتے ہیں۔ اچھا، مونز، چاند، سٹار، ستارے، نیبولس کیا کہتے ہیں؟ نیبولس کہتے ہیں جو مطلب کہ دھواں والی ہوتی ہے جو چیز، اسے خلائی دھواں بھی اسے کہتے ہیں۔ اینڈ گلیکسیز اور کہکشاں اکاؤنٹس فار لیس دین 1% آف دا یونیورس ٹوٹل کنٹینٹ، یعنی پوری یہ جو کائنات ہے، پوری کائنات کا یہ صرف 1% سے بھی کم بنتا ہے، جس سے ہم فیملیئر ہیں، جس سے ہم واقف ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری خلا میں چیزیں ہیں۔ کس نے ہمیں اس سے فیملیئر کیا؟ ہبل نے، جو تصویریں اور یہ چیزیں، یہ اس نے ہمیں بتایا کہ اور بھی بہت ساری چیزیں یعنی کائنات میں موجود ہیں، صحیح ہے۔ تو جس سے ہم واقف ہیں وہ صرف 1% سے بھی کائنات کا کم حصہ بنتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ہے۔ اچھا، نان لومینیس میٹر، نان کہتے ہیں غیر، لومینیس چمکدار، یعنی کہ غیر چمکدار مادے، موسٹلی ہائیڈروجن ڈسپرسڈ تھرو آؤٹ اسپیس، جو پوری جو ہے نا اسپیس میں پھیلا ہوا ہے، از اباؤٹ 3%، پورے 3% کے قریب، وائل دا ریسٹ از دا لارجلی مسٹریس، جبکہ جو ریسٹ کہتے ہیں باقی ماندہ جو حصہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مسٹریس، پر اسرار، ڈارک میٹر، تاریک میٹر یعنی اندھیرا مادہ، اینڈ دا کمپلیٹلی مسٹریس ڈارک انرجی، اور مکمل تاریک توانائی سے بھرا ہوتا ہے، یعنی کہ ان میں سے صرف جو ہمیں نظر آتا ہے وہ 3% ہے، باقی جو ہے اندھیرا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ یہ والا پیراگراف کر دیتے ہیں۔ آور یونیورس سٹارٹڈ، ہماری جو کائنات ہے شروع ہوئی ود اے بینگ، ٹھیک ہے نا، بگ بینگ آپ نے ایک پڑھا ہوگا کہ تھیوری آپ نے بگ بینگ والی پڑھی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا اور اس میں ہماری کائنات وجود میں آئی، اینڈ ہیز بین ایکسپینڈنگ اوور سنس، اس وقت سے ابھی ہماری جو آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں جو ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں، صحیح ہے، مطلب چاند اور سورج کی جو مطلب کہ فاصلہ ہے وہ ہر سال کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے، یعنی ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ابھی پھیل رہی ہے، ایک دوسرے سے الگ ہو رہی ہے۔ بگ بینگ جو دھماکہ ہوا تھا، صحیح ہے، اس سے دا اسپیس بٹوین گلیکسیز انکریزز ود ٹائم، اور انکریز بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ٹائم ود ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، دا ڈیٹا ریسیوڈ ڈکلیئر، جو ڈیٹا ہمیں ریسیو ہوا ہے، ڈکلیئر ہوا ہے، دیٹ دا یونیورس کائنات کا واز ناٹ سلوئنگ ڈاؤن ایٹ آل،
وہ ہمیشہ سے ایسے جو ہے نا آرام سے نہیں چل رہا. ایز واز پریویسلی تھاٹ ریدر اٹ واز اسپیڈنگ اپ دا تھرو آؤٹ سم تھنگ ور پراپلنگ اٹ ڈرائیونگ اٹس ایکسپینشن فاسٹر اینڈ فاسٹر. صحیح ہے. تو اس کا اگر میں آپ کو ٹرانسلیشن کروں تو وہ یہ بنے گا کہ جو اعداد و شمار موصول ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کی رفتار بالکل کم نہیں ہو رہی تھی جیسا کہ پہلے خیال کیا جا رہا تھا، بلکہ زمین کی رفتار تیز ہو رہی تھی، گویا کوئی چیز اسے کیا ہے، گویا کوئی چیز اسے دکھائی دے رہی ہو. صحیح ہے. ہاں اچھا، تو میرے خیال میں فی الحال اور ڈرائیونگ اٹ ایکسپینشن فاسٹر اینڈ فاسٹر، اور اسے مطلب پھیلنے میں کیا ہو رہا ہے کہ اور اس کے پھیلنے کے عمل کو تیز سے تیز کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلو اس کو ختم کر لیں. ہبل ہیز تھرولی اسٹڈیڈ سٹارز. ٹھیک ہے. اور ہبل دوربین نے، صحیح ہے، ہبل دوربین نے کیا کیا ہے، ہبل دوربین نے ستاروں کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دا کلوزسٹ اسٹار ان دا ارتھ از دا سن، ہماری زمین کا جو قریب ترین ستارہ ہے وہ سورج ہے. اٹ از کنسیڈر ٹپیکل آف مڈل ایجڈ اسٹارز فارمڈ فرام اے کولیپسڈ کلاؤڈ آف گیس اینڈ ڈسٹ. صحیح ہے. تو اس کا یہ مطلب بنے گا کہ اسے درمیانی عمر کا عام ستارہ سمجھا جاتا ہے جو گیس اور دھول کے گرتے ہوئے بادل سے بنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ گیس اور دھول کے گرتے ہوئے بادل سے بنا ہے. ٹھیک ہے. کولیپسز گرتے ہوئے، فارمڈ بنا ہے، ڈسٹ گرد و غبار. صحیح ہے. مڈل ایجڈ مطلب کہ نارمل قسم کا. صحیح ہے، درمیانی. اچھا آگے ہے اسٹارز آر بارن ان کلاؤڈس آف گیس اینڈ ڈسٹ. اسٹار کس سے بنے ہیں؟ ان چیزوں سے بنے ہیں، ڈسٹ اینڈ گیس سے. ون سچ اسٹیلر نرسری از دا اورین نیبولا، این انارمس کلاؤڈ آف گیس اینڈ ڈسٹ مینی لائٹس ایئر اکراس. ٹھیک ہے. تو ایسی ہی ایک ستاروں والی نرسری اور اورین نیبولا ہے، گیسوں اور دھول کا ایک بہت بڑا بادل ہے جو بہت سے نوری سال کی دوری پر ہے. نوری سال ایک پیمانہ ہوتا ہے، پیمائش ہوتا ہے کہ کوئی کتنے مطلب فاصلے پر ہے، اس کو نوری سال ہم کہتے ہیں، لائٹ ایئر سے اس کو پیمائش کرتے ہیں. تو جو بہت سے نوری سال کی دوری پر ہے، تو نوری سال ایک نہیں، کئی بہت سارے نوری سال پر کیا ہے، دوری پر ہے. صحیح ہے. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.